ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد أخرج ابن أبي الدنيا والدينوري في المدارسة والحاكم في الكنى عن عمر رضي الله تعالى عنه من خاف الله لم يشف غيره ومن يتق الله لم يصنع ما يريد ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون وأخذ الخواتي وغير عمر رضي الله تعالى عنه قال من يشرف الناس من نفسي يعطي الوفر في أمره والتذلل في الطاعة أقرب إلى البر من التعزز بالمعصية. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا خوف رکھتا ہو وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کرتا، اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ نہیں کیا کرتا، اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو اس کے سوا کچھ اور ہوتا جو تم دیکھتے ہو۔ خواتین وغیرہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو اپنی ذات سے انصاف دے اس کے معاملے میں کامیابی عطا کی جاتی ہے، اور طاعت میں ذلت اختیار کرنا نیکی کے زیادہ قریب ہے بنسبت گناہ کے ساتھ عزت حاصل کرنے سے۔ یہ 5 فکرے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ کے۔ پہلا فکرہ یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کیا کرتا۔ ایک ہے کسی کو غصہ آنا اور ایک ہے غصے کے مطابق عمل کرنا، اور ایک ہے اس عمل کو جب تک کہ غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے جاری رکھنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ غصہ آنا تو ایک طبیعی چیز ہے، ہر آدمی میں غصہ رکھا گیا ہے، اور حکماء کہتے ہیں کہ غصے کی مثال اس کتے کی ہے جو گھر پر یا فصل پر، کھیتی پر یا روڈ پر پہنے کے لیے رکھا گیا۔ ہر وہ چیز جو آدمی کو ناگوار ہوتی ہے اس کے لیے وہ بھڑکتا ہے، اس سے بھڑکتا ہے، تو اس کی حیثیت مدافع کی ہے، پہلے بار کی ہے۔
کتا رکھا ہوا ہوتا ہے تو سارا دن وہ سویا رہتا ہے آرام سے، کوئی آئے کوئی جائے اس کو کوئی غرض نہیں. لیکن اگر کوئی چور چکار ہو، کوئی مشکوک آدمی ہو تو وہ بھونکتا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا غصہ شکاری کتے جیسا ہونا چاہیے. شکاری کتے کو اگر مالک شکار پر چھوڑے بسم اللہ پڑھ کر کے تو وہ جاتا ہے اور اپنی جان بھی لڑا لیتا ہے بعض دفعہ. اور اگر مالک اس کو نہ چھوڑے تو اس کو کوئی غلط نہیں آتی، سامنے سے شکار گزر رہا ہو وہ نہیں چھوٹتا، اپنے آپ نہیں جاتا. یہ شکاری کو سجایا ہوا ہوتا ہے. اور جس شخص کا غصہ سجایا ہوا نہیں ہے اس کی مثال باغلے کتے کی ہے، ہر ایک کو کاٹتا ہے. کوئی مہمان آ جائے اس کو بھی کاٹتا ہے، اس کا بس چلے تو گھر والوں کو بھی کاٹتا ہے. غلے کی جیری سامنے آ جائے اس کو کاٹتا ہے. تو آدمی کے اندر غصہ اللہ نے رکھا ہے اور اس کسی خاص حکمت کی بنا پر رکھا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ غصہ سجایا ہوا ہو، مہذب ہو. باغی کتے کی طرح ہر ایک کو کاٹتا نہ چلے. ہر ایک پر غصہ آ رہا ہے، ہر ایک پر غصہ آ رہا ہے. ذرا کسی نے مزاج کے خلاف کر دیا تو ماں بدولت کا پارا اوپر چلا گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو غصے کی تعدیل ضروری ہے، تہذیب ضروری ہے. اور مشائخ اسی کی تدابیر بتاتے ہیں کہ تمہارا غصہ مؤثر ہو جائے. تو ایک تو غصہ ہوا، دوسرا غصے کے مقتضا پر عمل کرنا ہے. یہ شرعی مضمون ہے جبکہ بے محل ہے. اگر اپنے محل پر ہے یہ غصہ اور تم نے اس کو خاص طور سے چھوڑا ہے تو بہت اچھا ہے. اللہ کے دشمنوں پر غصہ آتا ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اس پر غصہ آتا ہے. تو یہ غصہ آنا چاہیے اور اس کا موقع محل دیکھنا چاہیے کہ مجھے اس موقع پر غصہ کرنا چاہیے یا نہیں، غصے پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں، اور کرنا چاہیے تو کتنا. بس یہ جو سوال ہیں. اگر بے موقع بے محل آپ نے غصہ کیا تو یہ شرم مضمون ہوگا اور باغلے کتے کی مثال ہوگی. اس کی ہر ایک کو کاٹتا ہے. اور
نے موقع محل پر غصہ کیا یعنی غصے کا اظہار کیا تو پھر یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ حد شرعی کے اندر آپ رہے یا باہر نکل گئے. غصہ تو میں نے کہا کہ ہر ایک کے اندر اللہ نے رکھا ہے، لیکن غصے کا منشا مختلف ہوتا ہے. بعض لوگوں کو کمزوری کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اعصاب میں تحمل نہیں ہوتا، اس لیے میری گڈوں کو زیادہ غصہ آتا ہے. حالانکہ ٹھنڈے ہو جانا چاہیے گڈوں کو. بچے جوانی میں غصہ کر لیا ٹھنڈے ہو جاؤ، لیکن اب اس کا کیا کیجیے کہ قوا متحمل نہیں ہے. غصہ آتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا. کمزور آدمی کو زیادہ غصہ آیا کرتا ہے. اور جتنا آدمی زیادہ صحت مند ہو، قوی دل و دماغ کا ہو، اتنی متحمل مزاج ہوتا ہے. اور کبھی غصہ آتا ہے انانیت کی وجہ سے، جس کو آپ کہیں تو فرعونیت کہہ لیں، کہ میرے خلاف کہتا ہے ایسا. یہ اندر جو فرعون بیٹھا ہے یہ سب سے انا ربکم الاعلی کہلوانا چاہتا ہے. اور جب دیکھتا ہے کہ یہ غام نہیں ہوتا، میری انانیت اور فرعونیت کو نہیں مانتا، انا ربکم الاعلی کے نعرے کے سامنے سر نہیں جھکاتا، تو اس پر غصہ آتا ہے کہ میرے خلاف کہتا ہے. غصے کی یہ قسم اللہ معاف فرمائے کم و بیش ہم سب نے کی. وجہ ہے، درست ہے. اگر شما بغالت کو کسی نے کچھ بات کہہ دی ہے کہ مزاج عالی کے خلاف ہے تو غصہ برحق ہے، لیکن میرا بھائی ایسی بھی کیا بات ہے؟ چلو کہہ دیے. شادی کہتے ہیں کہ ہارون رشید کا لڑکا ابا کے سامنے شکایت لایا اور کہا کہ مجھے فلاں سرحدزادہ نے، سپاہی کے لڑکے نے ماں کی گالی دی. ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے ارکان دولت سے پوچھا کہ کیا سزا ہونی چاہیے. کسی نے کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے. خلیفہ کی بیوی کو اور سلطنت اسلام کی خاتون اول کو اس نے گالی دی ہے. کسی نے کہا زبان کاٹ دینی چاہیے. کسی نے کہا اس کا مال جائیداد ضبط کر لینا چاہیے. کسی نے کہا اس کو جلا وطن کر دینا چاہیے. یہ کم سے کم جرم کی سزا. ہارون رشید نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم معاف کر دو تو بہت بہتر ہے. اس نے اپنا منہ گندا کیا تو تمہارا کیا نقصان ہوا؟ تمہاری ماں کو گالی لگی نہیں.
اگر کسی کی ماں ایسی نہیں ہے جیسا اس نے کہا تو اس کا منہ گندا ہوا، اس کی ماں کو کیا بگڑا؟ تو بہتر تو یہ ہے، مکارم اخلاق تو یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو. اور اگر تم سے برداشت نہیں ہوتا تو جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اتنی برائی، تم بھی اس کی ماں کو گالی دے لو. لیکن شرط یہ ہے کہ جتنی اس نے دی تھی اتنی دو، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اگر تم اس سے زیادہ دو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے اور تمہارا مخالف مظلوم بن جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالی شانہ کی بارگاہ عالی میں درخواست کی کہ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں اور میں آپ کا کلیم ہوں. یہ دو لوگ کیسے کہ لوگ مجھے برا بلا کرتے پھرتے ہیں، آپ ان کی زبان بند نہیں کر سکتے. ارشاد ہوا کہ موسیٰ اپنی مخلوق کی زبان تو ہم نے اپنے سے بند نہیں کی تو اس سے کیوں بند کریں گے؟ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، اور ہمارے آقا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان کے بادشاہ، ان کو کیا کچھ نہیں کہا گیا اور کیا کچھ نہیں کہا جا رہا اب تک. اور ان سے سب سے بڑھ کر حق تعالی شانہ جل مجدہ کی شان عالی میں لوگ کیا کیا نہیں بتاتے. اللہ سے علم سیکھو، قدرت ہے اس کو. ایک عام نے ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے، عام نے، عام جھپکنے سے بھی پہلے. لیکن حکیم ہے اور حلیم ہے. اگر کوئی شخص تمہاری برابری کرتا ہے، غصہ بجا ہے، آنا چاہیے، لیکن غصے کو پینا بھی تو کوئی کام، مردانہ کام ہے. غصے کا جاری کرنا اور غصے کو اتارنا، غصے کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمت مردانہ نہیں بلکہ تحمل کرنا، برداشت کر لینا. ایک بزرگ کو برا بلا کہہ رہا تھا، فرمان لگے بھائی تمہیں چند ظاہری چیزیں معلوم ہو گئیں اور تم ان کو بیان کر رہے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، اگر میری اصل حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے تو تم پتہ نہیں کیا کرو. مجھے اپنی ان عیوب پر نظر ہے جن پر تجھے نظر نہیں، اس لیے اگر کسی کا پورا وجود گندگی میں ملوث ہو اور کوئی سے اس سے کہا کہ حضور یہ ذرا سی نجاست آپ کی کپڑے کے کنارے پر لگی ہوئی ہے، وہ غصہ کرے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے وجود کی نجاست اس کی نظر سے چھپا دی، اتنی نظر آئی اس کو، صرف اللہ کا شکر کرے گا اور اس کو کہے گا کہ بھائی تیرا شکریہ، اس کو صاف کر لیتے.
اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے. ایک لوگ جا رہے تھے, ایک آدمی پیچھے ان کو برا بلا کہتے ہوئے چلا جو چلنے لگا. چلتے چلتے ٹھہر گئے. سمجھنے لگے میرے بھائی میرے گھر کا دروازہ آ گیا ہے, اب تو میں اندر چلا جاؤں گا گھر کے, تمہیں کچھ اور کہنا ہے تو پہلے میں ٹھہرتا ہوں, میں کھڑا ہوتا ہوں, کچھ تمہیں اور کہنا ہے تو کہہ لو. یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کا غصہ مہذب ہو گیا تھا, اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا تھا. منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسه قط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. کوئی کچھ کہے, کبھی التفات بھی نہیں فرمایا. یہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کو ارد گرد نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, معدود چند حضرات کے سوا باقی وہی تھے سارے کے سارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم وہی تھے جو تلوار لے کر کے محمد کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے. اخلاق کی تلوار نے فتح کر لیا سب. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار بن گئے. اور اگر تم چاہو تو یوں کہہ دو کہ جب تک اللہ کا منظور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان اللہ نے پردہ لٹکا دیا تھا. ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پر نظر نہیں تھی. اور جب توفیق الہی نے ان کی آوری فرمائی اور سعادت نے ان کی رہبری کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ ہٹا دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبوب بن گئے. فتح مکہ سن 8 میں ہوئی. تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس وقت سے لے کر آج تک پورے 20 سال گزرے تھے. ابو سفیان اور ابو سفیان کی بیوی یہ نمبر اول دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکے کا چودھری ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد. مکہ فتح ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر راستے میں آ گئے اور ابو سفیان سے کہا کہ اب طاقت نہیں ہے, بیعت کر لو. چنانچہ راستے میں آ کر کے مسلمان ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اعلان فرما دیا, من داخل دار ابی سفیان فهو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو امن. جس کا گھر سب سے بڑا دار الحرب تھا آج اس کا گھر دار الامن ہے. اور ابو سفیان کی بیوی وہ ابو سفیان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی. جب ابو سفیان مسلمان ہو کر کے مکہ مکرمہ گئے تو اس نے گاڑی پکڑ لی اپنے شوہر کی, بزدل نامرد محمد کی بیعت کر کے آ گیا, شرم نہیں آتی تجھے؟
انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ ابھی آتے ہیں تمہیں پتہ چل جاتا ہے. کوئی جواب نہیں، تلخی کا جواب نہیں دیا، اتنا کہا محمد ابھی آتے ہیں اور تمہیں پتہ چل جاتا ہے. مکہ مکرمہ بغیر کسی لڑائی بڑائی کے فتح ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. یہی مکے والے عاقب کے بیعت کر رہے تھے. مرد بیعت کر چکے تو عورتیں ہی بیعت کرنے کے لیے. ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندا بھی تھی، منہ پر نقاب پہنی ہوئی تھی. لمبا قصہ ہے، مختصر کرتا ہوں. بیعت کر چکی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آج کے دن سے پہلے دنیا کی زمین کی سطح کا کوئی انسان مجھے آپ سے زیادہ ناپسند نہیں تھا، اور اللہ کی قسم آج آپ سے زیادہ کوئی معبود نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ادھر بھی یہی معاملہ ہے، ادھر بھی یہی معاملہ ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اپنے شوہر کی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہی ہے کہ محمد کی بیعت کیوں کر رہے. ایک دن پہلے کی بات ہے یہ. اگلی صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہ کہاں چلا گیا میرے بغال. تو اب ان صاحبہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی نفرت ہوگی، کتنا بغض ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہتی ہوں گی، لیکن التفات ہی نہیں فرمائی. اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ اس طرح سرکا دیا تو حقیقت محمدیہ کی ذرا سی جھلک نظر آ گئی کہ محمد یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سارے کا سارا بغض محبت میں تبدیل ہو گیا، نفرت الفت سے بدل گئی. تو غلبے کے اگر ہمیں کوئی برا بلا کہتا ہے تو ہماری انانیت کو تحریک نہیں ہونی چاہیے. ذرا تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھاؤ کہ معاف کر دینے میں وہ لذت ہے جو انتقام لینے میں نہیں ہے. آج اس دنیا اس نقطے سے غافل ہے. لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے انتقام نہ لیا تو ہماری کمزوری سمجھی جائے گی. قدرت کے باوجود انتقام نہ لینا کمزوری نہیں ہے، عزت اور رفعت. ہاں، کمزور آدمی جو بیچارہ انتقام لینے پر قادر نہیں، وہ اگر صبر کے گھونٹ پیتا ہے تو اس کو آپ کمزوری کہہ سکتے ہیں. لیکن جس کو انتقام لینے کی قدرت ہے اور قدرت کے باوجود وہ انتقام نہیں لیتا تو یہ کمزوری نہیں ہے. شیطان تمہیں انجنکشن لگاتا ہے بھڑکانے کے لیے کہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے انتقام نہ لیا. اگر تم نے خاموشی اختیار کر لی، اگر تم نے
مخالف کی باتیں سن کر صبر کر لیا اور زبان سے کچھ نہ کہا. شیطان بھڑکاتا ہے. تحریش، حدیث میں تحریف فیما بینہم فرمایا ہے. شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں دوبارہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کی جائے. ولیکن فی التحریش بینہم، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں دوبارہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کی جائے. ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے میں اس کو طمع ہے. اور یہ انسان کی دکھتی ہوئی رگ ہے جس کو شیطان دباتا ہے، اور منشا اس کا وہی انانیت. اور کبھی غصہ آتا ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بات سن کر. یہ غصہ برحق ہے. فإن أبي ووالدتي وعرضي لغير محمد منكم بقاء. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے ابو سفیان. ایک تو ابو سفیان یہ تھے نا جن کا میں نے تذکرہ کیا ابھی، یہ ابو سفیان ابن حرب ہیں اور یہ عبشمی ہیں، یعنی عبد شمس کی اولاد ہیں. اور ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان ہیں، ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے اور نہایت گالیوں کے قصیدے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں تصنیف کرتے تھے، نظم کرتے تھے. انہیں کو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمدً فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی ہے اور میں نے اس کا جواب دیا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس میں میرے لیے جزا ہے. اتشتمہ ولست لہ بکفء، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، منہ تو دیکھ اپنا، تو ان کے برابر کا بھی ہے. فشرکما لخیرکما فداء، تم دونوں میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان جو بہتر ہے برا اس پر فدا ہو جائے. اور اب آگے کہا کہ آئندہ تو میری طرف، تیرے نیزوں کا رخ میری طرف ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہوگا. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم بقاء. میرا باپ، میری ماں اور میری آبرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے لیے ڈھال ہیں. اب تمہیں جتنی گالیاں نکالنی ہوں گی مجھے نکالو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. بات میں سے بات یاد آ جاتی ہے، یہی ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے جواب میں حضرت حسان نے یہ قصیدہ لکھا
اور اس کے یہ دو شعر صحیح بخاری میں آئے ہیں، چند شعر صحیح بخاری میں آئے ہیں۔ یہی ابو سفیان تھے فتح مکہ کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حوازن کی جنگ کے لیے تشریف لے گئے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تَغْنُ عَنْكُمْ شَيْئًا، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اس موقع پر صرف یہ ایک ابو سفیان تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ سب کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور دوسرے یہ چچا زاد بھائی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خچر پر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی نہیں ہوں، نبی ہوں جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں۔ بجائے اس کے کہ ایسے موقع پر آدمی سوار ہو کے بھاگتا ہے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے نیچے اتر آئے اور حضرت عباس سے کہا، عباس ذرا آواز دو، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر کے جنہوں نے بیعت کی تھی وہ کہاں چلے گئے؟ جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ این اصحاب الشجرہ۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بہت بلند تھی، پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے 3 میل تک جاتی تھی۔ وہیں ایک چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑے ہو کر حضرت عباس نے کہا، یا الانصار، انصار کہاں چلے گئے؟ این اصحاب الشجرہ، وہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے کہاں چلے گئے؟ صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ عباس کی آواز کانوں میں پہنچنا تھا، صحابہ کرام اس طرح دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسا کہ بچے اپنی ماں کی طرف دوڑتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو میں نے کہا کہ یہی ابو سفیان تھے جن کے جواب میں حضرت حسان قصیدے کہہ رہے ہیں، اور جنگ تبوک میں، جنگ حوازن میں، حنین میں یہی ابو سفیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خیر، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے اس کو جواب دینا چاہیے، اور یہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ دین اسلام کی کسی بات پر کوئی اعتراض کرتا ہے، یہ مسلمان کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، لیکن بھائی اس وقت بھی حکمت سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا غصے کا اظہار کرنا، اور تیسرا مسئلہ ہے غصے کا ٹھنڈا کرنا۔ غصے کا ٹھنڈا کرنا جانتے ہو؟ نہیں، کبھی ہمارے مدرسے میں آ جاؤ جہاں بچے پڑھتے ہیں مکتب کے، یہ قاری صاحب جو غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں اس کو دیکھو۔ کسی چھوٹے بچے نے کوئی قصور کر دیا معمولی، چلو ایک تمانچہ لگا دیا، ایک معمولی چھری لگا دی، ختم ہو گئی بات۔
تنبیہ کر دی، لیکن قاری صاحبان بچے کو اس طرح ذبح کرتے ہیں جیسے قصاب بکری کو ذبح کرتا ہے، اور جب تک کہ وہ ساری تپانیاں اور چھڑیاں ٹوٹ نہیں جاتی اور ہاتھ قاری صاحب کے ہاتھ دکھنے نہیں لگتے، اس وقت تک قاری صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ احکام الصغار ایک کتاب ہے فقہ حنفی کی، جس میں لکھے چھوٹے بچوں کے احکام۔ اللہ کے بندے نے وضو سے لے کر کے وصایا تک سارے کے سارے چھوٹے بچوں کے احکام پر کتاب جمع کر دی۔ اسی میں لکھا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہو، اور 10 سال کا ہو جائے تو حکم ہے کہ مارو، مار کر پڑھاؤ، لیکن 3 ضربوں سے زیادہ مارنے کی اجازت نہیں، اور لکڑی سے مارنے کی اجازت نہیں۔ اور اسی میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص بچے کو بے دردی سے پیٹتا ہے قیامت کے دن اس کا قصاص لیا جائے گا۔ ہم تو قاری صاحبان سے کہہ کر کے تھک گئے کہ نہ مارا کرو بچوں کو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھتے نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر بچے نہیں پڑھتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پڑھانا نہیں آتا۔ بچے مارنے سے پڑھتے ہیں، اور یہی قصہ تمہارے گھروں میں بھی ہے۔ یہ قاری صاحب کی مثال تو میں نے ویسے دی ہے۔ اخلاق اور شرافت کے ساتھ اولاد کو تنبیہ کرو۔ تم یا تو حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں کرتے، جائز و ناجائز تمہاری شریعت میں ہے ہی نہیں، تمہارے معاشرے کی شریعت میں، اسلام کی شریعت کی بات نہیں کر رہا۔ تمام قسم کی گندگیاں تم نے گھروں میں ڈالی ہوئی ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ بچے آپ بااخلاق اور خالد ابن ولید بنے۔ یہ بچے ٹی وی دیکھنے والے، ڈش اینٹینا دیکھنے والے اور ریکارڈیں دیکھنے والے، سننے والے، ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ خالد ابن ولید کے نقش قدم پر چلیں گے، جو بالغ ہونے سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب ممبر پر بیٹھے ہوں اچھی بات نہیں ہے اس کی تشریح کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ تم لوگ یا تو اس کا لحاظ ہی نہیں کرتے کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا انسانیت ہے، کیا شرافت ہے، بچوں کو کس چیز کی تعلیم دی جائے۔ اور اگر کبھی کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، غلطی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ غلطی انسان کا خاصہ ہے، چھوٹے بچے تو تمہارے بچے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کی بات بہت پسند آئی، سمجھنے لگے تم بھی کبھی بچے تھے، مجھے بہت اچھی لگی یہ بات۔ بچوں کی تو شرارتیں ہیں اور ان کی غلطیاں بھی معصوم ہوتی ہیں بھائی۔ ہاں، اچھے انداز سے ان کو سمجھاؤ بھی، اور کوشش کرو کہ ان کی تربیت صحیح ہو۔ میرے پاس 2-3 آدمیوں کے کیس آیا ہے ایسا، اور اولاد جوان ہو گئی تو یہ بڑے میاں اب غصہ کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیوی بھی مخالف، بچے بھی مخالف، بڑے میاں کو نکال دیے گھر سے۔
چلو جاؤ چھٹی کرو. تو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو تو ضرور غصہ آنا چاہیے، لیکن حکمت کے ساتھ، اور اپنے چھوٹوں پر غصہ ٹھنڈا نہ کرو کہ جب تک تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اس وقت تک غصہ ہی تم اپنا جاری کرتے رہو. یہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کیا کرتا. اس میں ایک علاج بھی تجویز فرما دیا ہے. جب تمہارا غصہ بھڑکے تو اتنا سوچ لیا کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر غصہ کرنے لگے تو میرا کیا ٹھکانہ ہوگا. میری غلطیوں پر میں نے اپنی پوری طاقت انتقام میں صرف کر دی. اگر اللہ تعالیٰ میری غلطیوں پر جو اس سے ہزاروں درجہ ہزاروں گنا بڑی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت استعمال کرنے لگیں تو پھر کیا ہوگا؟ ڈرو اللہ سے. اللہ کا خوف کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قہرمانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس پر تھوڑی سی گوشمالی کرتے ہیں اور پھر اسی میں چلاتے ہو. یہ ایک مستقل موضوع ہے، جزا و سزا کا ایک مستقل موضوع ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اور میرے پاس لوگ اپنی شکایتیں لکھتے رہتے ہیں بیچارے. جھوٹی قسم تو کھالی لالچ میں آ کر قرآن کریم کی، لیکن پھر قرآن کریم کی ایسی مار پڑی کہ دشمن بھی کان پر ہاتھ رکھتے ہیں، حضرت پکڑتے ہیں. دشمنوں کو رحم آتا ہے. تم اللہ کے نام کو کھیل سمجھتے ہو. اللہ کے ظلم پر نہ جاؤ، اللہ کے ظلم پر نہ جاؤ. بزرگوں کا ارشاد ہے کہ حلیم کے غصے سے ڈرو. حلیم برداشت کرتا رہتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، غصہ نہیں کرتا، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھٹکارا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو شخص اللہ سے ڈرے وہ اپنے من چاہے اعمال نہیں کرتا. میری مرضی میں نے کر لی. جب کسی کا میاں تم نے یہ کیوں کیا، کہتے میری مرضی. بڑا خطرناک لفظ ہے، تم تو کہہ لیتے ہو یہ لفظ میری مرضی میں نے کر لیا. تو کون ہے اور تیری مرضی کون ہے؟ ذرا تھوڑا سا سوچ تو لیتے. تم ہوتے کون ہو؟ کس کھیت کا بتوا ہو تم؟ تمہاری بھی مرضی چلتی ہے دنیا میں. میاں اگر تمہارے سامنے اللہ کی ذات ہوتی تو تمہارے منہ سے میری مرضی کا لفظ نہ نکلتا. غلطی آدمی سے ہوتی ہے لیکن وہ اکڑ کر کے میری مرضی نہیں کہتا. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ قیامت کا ڈر ہے، ورنہ تم دیکھتے کہ تم جو زندگی دیکھ رہے ہو کچھ اور دیکھتے. جس شخص کے سامنے یہ ہو کہ میری ہر بات پر قیامت کے دن باز پرس ہونے والی ہے،
میزان عدالت قائم ہونے والی ہے اور میرے ہر عمل کو کانٹے پر تول کر دیکھا جائے گا، وہ ذرا محتاط زندگی بسر کرے گا۔ اور چوتھا فقرہ یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کو اپنی ذات سے انصاف دے، اللہ تعالی کی جانب سے اس کو اس کے تمام معاملات میں کامیابی دی جاتی ہے۔ انصاف ڈھونڈتے ہو، مانگتے ہو لوگوں سے، لیکن خود بھی تو دو۔ جس چیز کا مطالبہ پہلے لوگوں سے کرتے ہو، اے کاش کہ تم نے خود بھی تو لوگوں کو انصاف دیا ہوتا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے ہم ان کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں میں۔ کبھی تمہاری چڑپ تھی، تم نے اللہ کی مخلوق کو ستایا، اب اللہ نے ستانے والوں کو تم پر مسلط کر دیا۔ اور ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان پر دوسروں کو مسلط کریں گے۔ ظفر ہرگز اسے آدمی نہ جانیے گا، گرچہ کیسا ہو صاحب ذہن و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے دیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اگر اللہ تعالی تمہیں قوت عطا فرمائیں، اقتدار عطا فرمائیں، تو آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، لوگوں کو اپنی ذات سے انصاف دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا، بھائی یہاں ایک دوسرے کو لوا دلا دو، اور میں نے کسی کو ستایا ہو، مارا ہو، تو مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ نے میری کمر پر چھڑی ماری تھی، فرمایا آؤ بدلہ لو۔ کہنے لگے حضور بدلہ کیسے لے لوں، میری کمر ننگی تھی اور آپ کا کرتا پہنا ہوا ہے۔ کرتا مبارک اٹھا دیا، فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ وہ صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے چمٹ گئے اور چومنے لگے، فرمایا بس اتنا ہی چاہتا تھا، یہی بدلہ چاہتا تھا۔ کسی سے تم نے زیادتی کی ہے، اس کو انصاف دو، اس کو بدلہ دو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہو اور تمہارا گریبان ہو۔ یہ تمہارے لیے عزت اور کامیابی کی دلیل ہے۔ اور پانچواں فقرہ یہ کہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ذلت اختیار کر لینا نیکی کے زیادہ قریب ہے بنسبت گناہ کے ساتھ عزت حاصل کرنے سے۔ ایک طرف گناہ کا کام ہے، اس میں عزت ملتی ہے، ایک طرف نیکی کا کام ہے، اس سے بظاہر ذلت ملتی ہے۔ اللہ کی اطاعت میں ذلت اختیار کر لو اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ عزت مت تلاش کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک کر دو اس کو۔
یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز کا بہت سیریس آپریشن ہے، امریکہ میں ہونے والا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ سیریس تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ ان کا صحت و عافیت عطا فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ بھائی مرحومین کے لیے تو دعائیں مغفرت کرتے ہی ہیں، اور میں تو پتہ نہیں کتنی بار پڑھتا ہوں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ انشاءاللہ کوئی دعا اس کے بغیر خالی نہیں ہوگی۔ اور یہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نے اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، بھائی مجھے دعا کرنے کا ڈھنگ آ گیا ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں۔ الحمدللہ تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی نہ حاضرین نہ غائبین، جن کے لیے میں ایصال ثواب نہیں کرتا، جن کے لیے دعا نہیں کرتا۔ الحمدللہ اللہ تعالی آپ کے والدین کی بخشش فرمائیں، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں، اور تمام مرحومین کی، ہمارے والدین کی، اہل و عیال کی، عزیز و اقارب کی، دوست احباب کی، متعلقین محسنین کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی بخشش فرمائیں۔ یہ بلاغ نمبر 15 اور 13 کے حضرات کہتے ہیں کہ پولیس کے اہلکار ہمارے بچوں کو، بے گناہ بچوں کو اٹھا کر کے لے گئے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ میں نے یہی مضمون عرض کیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں اقتدار دے دیا ہے تو بدمست نہ ہو جاؤ، بدمست نہ ہو جاؤ، تمہارے اعمال کا بھی محاسبہ ہونے والا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ میری والدہ کی طبیعت بہت ناساز ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ عبدالسلام، محمد کامران، سید عاصم علی، ان کے لیے دعا مغفرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، اور ہماری سب کی بھی۔ انسان نے لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56788123۔ آٹا موت ہو جیسے زندگی پہ محیط، شب صحرا محیب سناٹا، موت ہو جیسے زندگی پہ محیط، یا صدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بصیر، تنگ ہونے لگے فضائے بصیر، پڑ گئی طول و عرض صحرا پر، پڑ گئی طول و عرض صحرا پر، ظلمت شب کی یہ سیاہ ردا، پتے پتے پہ مہر خاموشی، پتے پتے پہ مہر خاموشی، کنج عزلت میں سو گئی ہے ہوا،
کنج عزلت میں سو گئی ہے ہوا، گوشے گل میں زبان بلبل سے، گوشے گل میں زبان بلبل سے نہیں آتی نوائے سرگوشی، نہیں آتی نوائے سرگوشی۔ عورت کو دیکھ کر وہ قول ہے سچے جو سنائے ہیں نبی نے، آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے۔ اریان بے حیائی سے بناؤ سنگار سے، اریان بے حیائی سے بناؤ سنگار سے۔